آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی دنیا کا جائزہ لیں گے جو واقعی بہت شور مچاتی ہے۔ سوزن کین کی حیرت انگیز تحقیق پر مبنی یہ تجزیہ انٹروورٹس یعنی خاموش طبیعت والے لوگوں کی طاقت اور ان کے کردار کو سمجھنے پر مرکوز ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو شخصیت کے بارے میں ہمارے بہت سے پرانے خیالات کو بالکل بدل کر رکھ دے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا ہمارے معاشرے میں اس شخص کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جو کمرے میں سب سے زیادہ بولتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ذہانت اور زیادہ بولنے کے تعلق کے بارے میں ہماری عام سوچ کو سیدھا چیلنج کرتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ بولتا ہے وہی زیادہ قابل ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اس پر ذرا غور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس سفر کو 5 اہم حصوں میں دیکھتے ہیں۔ پہلا، دی ایکسٹروورٹ آئیڈیل۔ دوسرا، دی بایولوجی آف انٹروورژن۔ تیسرا، کوائٹ لیڈرشپ اینڈ کریٹیوٹی۔ چوتھا، انٹروورژن اینڈ کوائٹ پاور۔ اور آخر میں برجنگ دی پرسنالٹی گیپ۔ تو بڑھتے ہیں پہلے حصے کی طرف، دی ایکسٹروورٹ آئیڈیل، ہاؤ سوسائٹی گاٹ سو لاؤڈ۔ پچھلی 1 صدی کے دوران ہمارے ثقافتی معیارات میں ایک بہت بڑا اور سچ پوچھیے تو حیرت انگیز بدلاؤ آیا ہے۔ 19ویں صدی کلچر آف کیریکٹر پر مبنی تھی، جہاں سنجیدگی، نظم و ضبط اور عزت و احترام کو اہم سمجھا جاتا تھا۔ لیکن 20ویں صدی آتے آتے کلچر آف پرسنالٹی نے اس کی جگہ لے لی۔ شہروں کے اچانک پھیلاؤ اور بڑے کاروباروں کے آغاز نے لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اجنبیوں کے سامنے خود کو جلدی ثابت کریں۔ نتیجے کے طور پر ہوا یہ کہ اندرونی کردار کے بجائے بیرونی کشش، بولڈ ہونے اور دکھاوے کو زیادہ ترجیح دی جانے لگی۔ اور یہاں سے ایک بہت عام غلط فہمی جنم لیتی ہے کہ تیز بولنے والے لوگ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ حقیقت میں زبان سے نکلنے والے الفاظ کی مقدار اور ذہانت کے درمیان بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، زیرو۔ لیکن بدقسمتی سے اسکولوں اور جاب انٹرویوز میں اکثر بلند آواز اور زیادہ بولنے کو قابلیت سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک رجحان ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اصل قابلیت کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ اس حقیقت کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ ایکسٹروورٹ آئیڈیل زیادہ تر مغربی ممالک کا تصور ہے۔ مغرب میں منفرد ہونے، جادو بیاں ہونے اور دکھاوے کو پسند کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری ثقافتیں، خاص طور پر ایشین کلچرز میں سافٹ پاور یعنی خاموشی سے مستقل مزاجی، حساسیت اور اجتماعی ہم آہنگی کو ایک طاقت سمجھا جاتا ہے اور اس کی بے حد قدر کی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، دی بایولوجی آف انٹروورژن، وائرڈ ڈفرنٹلی فرام برتھ۔ سائنس یہاں بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ 20% بچے پیدائشی طور پر نئے ماحول کے سامنے بہت زیادہ ری ایکٹیو یا حساس ہوتے ہیں۔ ان کا ایمگڈالا، جو دماغ کا ایک حصہ ہے، نئے تجربات پر تیزی سے متحرک ہوتا ہے۔ یہی بہت زیادہ حساس بچے اکثر بڑے ہو کر انٹروورٹڈ ٹین ایجرز بنتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغ زیادہ شور اور سٹیمولیشن کو جلدی پروسیس کر لیتا ہے۔ یہاں ایک انتہائی اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ شرم یا شائنس دوسروں کی منفی رائے یا ان کی طرف سے جج کیے جانے کا ایک تکلیف دہ خوف ہے۔ اس کے بالکل برعکس، انٹروورژن کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ یہ جسم کی ایک قدرتی ترجیح ہے، جہاں کم شور اور کم سٹیمولیشن والے ماحول کو ذہنی سکون کے لیے بہتر محسوس کیا جاتا ہے۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ انٹروورژن 40 سے 50% تک ہیریٹیبل ہے، یعنی والدین سے بچوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اسے ایک ربر بینڈ کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنی شخصیت کو حالات کے مطابق تھوڑا سٹریچ ضرور کر سکتا ہے، ٹھیک ربر بینڈ کی طرح، لیکن ایک حد کے بعد اسے واپس اپنی قدرتی حالت یعنی اپنے نیچرل بیس لائن پر واپس آنا پڑتا ہے تاکہ وہ سکون محسوس کر سکے۔ دی آرکڈ ہائپوتھیسس ایک ایسی تھیوری ہے جو اس سب کو بہت خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اس کے مطابق حساس لوگ نازک یا کمزور نہیں ہوتے، وہ بالکل آرکڈز کے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر انہیں سخت اور شور والا ماحول ملے تو یہ مرجھا جاتے ہیں، لیکن اگر انہیں مددگار اور بہتر ماحول فراہم کیا جائے تو وہ باقی سب لوگوں سے کہیں زیادہ تیزی سے پھلتے پھولتے ہیں اور حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ تیسرا حصہ، کوائٹ لیڈرشپ اینڈ کریٹیوٹی، دی پاور آف سولیٹیوڈ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی سب سے بلند آواز والے لوگ ہی سب سے بہتر لیڈرز ہوتے ہیں؟ یہ سوال لیڈرشپ کے بارے میں ایک بہت ہی حیران انگیز اور پرکشش حقیقت کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔
آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ ایڈم گرانٹ کی تحقیق کے مطابق خاموش طبیعت کے لیڈرز اکثر کارکردگی میں ایکسٹروورٹس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ بہت سمپل ہے، وہ اپنے امپلائیز کی بات دھیان سے سنتے ہیں، خاموشی سے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، پیچیدہ مسائل کا گہرائی سے تجزیہ کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات، وہ اپنی پرو ایکٹیو اور تیزی سے کام کرنے والی ٹیم کے نئے آئیڈیاز سے خود کو خطرے میں محسوس نہیں کرتے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ دنیا کے عظیم ترین انویسٹرز میں سے ایک وارن بفیٹ کا یہ قول انٹروورٹس کی اصلی طاقت دکھاتا ہے۔ ان کی طاقت گہرائی سے سوچنا، غور سے سننا، شور شرابے سے دور رہنا اور بیجا حرکت سے بچنا ان کے زبردست مالی منافع کی اصل وجہ ہے۔ وہ شارٹ ٹرم ہائپ کو بالکل نظر انداز کر کے لانگ ٹرم ویلیو پر توجہ دیتے ہیں۔ اصل تخلیقی صلاحیت یا کریٹیوٹی کے لیے اکیلے وقت گزارنا انتہائی ضروری ہے۔ اسے ڈیلیبریٹ پریکٹس کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے ان کی آخری حد پر پوری توجہ سے کام کرنا۔ یہ تبھی ممکن ہے جب بغیر کسی رکاوٹ کے ساتھ 60 سے 90 منٹ بالکل اکیلے گزارے جائیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے اوپن پلان آفیسز، جہاں سب ایک ہی ہال میں بیٹھتے ہیں، اصل میں لوگوں کی میموری اور پروڈکٹیوٹی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، انٹروورشن اینڈ کوائٹ پاور، ایمپاورنگ دا نیکسٹ جنریشن۔ نوجوانوں کے لیے یہ بات سمجھنا بالکل ٹھیک ہے کہ اگر وہ شور، روشنی اور بھیڑ سے دور رہنا پسند کرتے ہیں تو اس میں ذرا برابر بھی کوئی برائی نہیں۔ بل گیٹس جیسے لوگ اس کی زندہ مثال ہیں کہ بغیر سب سے بلند آواز بنے بھی دنیا میں بڑا اثر پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو ہر جگہ موجود رہنے کا شوق نہیں، یا انہیں فیئر آف مسنگ آؤٹ یا فومو محسوس نہیں ہوتا، تو یہ بالکل نارمل اور صحت مند بات ہے۔ فری ٹریڈ تھیوری کا تصور یہ بتاتا ہے کہ انٹروورٹس بھی ضرورت پڑنے پر ایکسٹروورٹس جیسا برتاؤ کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب کسی اہم مقصد یا پروجیکٹ کی بات ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انہیں اس کام کے بعد اپنی توانائی دوبارہ بحال کرنے کے لیے ریسٹوریٹیو نیشز، یعنی ایسی پرسکون جگہوں اور اکیلے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ان کی ول پاور کو دوبارہ چارج کرنے کے لیے لازمی ہیں۔ اور اب اس تجزیے کا آخری حصہ، برجنگ دا پرسنالٹی گیپ، تھرائیونگ ٹوگیدر۔ اگر کوئی ایکسٹروورٹ کسی انٹروورٹ کے ساتھ رشتے میں ہے تو ان چند باتوں کا خیال رکھنا ایک جادوئی رشتہ قائم کر سکتا ہے۔ پہلا، ان کے اکیلے رہنے کی ضرورت کو اہمیت دیں۔ یہ کسی قسم کا انکار نہیں، بلکہ ان کی توانائی بحال کرنے کی بایولوجیکل ضرورت ہے۔ دوسرا، پیرالل پلے اپنائیں، جہاں دونوں ایک ساتھ ہوں مگر اپنے اپنے شوق پورے کر رہے ہوں۔ تیسرا، عام چھوٹی باتوں کے بجائے گہری اور معنی خیز گفتگو کریں۔ اور چوتھا، کسی بھی سوشل ایونٹ یا باہر جانے سے پہلے انہیں وقت پر آگاہ کریں تاکہ وہ ذہنی طور پر خود کو آمادہ کر سکیں۔ یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ والدین اور اساتذہ انٹروورٹڈ بچوں کی پرورش میں انتہائی احتیاط برتیں۔ انہیں اپنی توانائی بحال کرنے کے لیے کھلی جگہ اور وقت دیں۔ انہیں ضرورت سے زیادہ شور اور رش والے ماحول میں جانے پر مجبور نہ کریں۔ انہیں کبھی شائع یا شرمیلا کہہ کر شرمندہ نہ کریں، اور ان کے گہرے شوق اور اندر کی دنیا کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں۔ یاد رکھیں کہ خاموش مزاج کے پیچھے اکثر زبردست مشاہداتی صلاحیتیں چھپی ہوتی ہیں، جنہیں بس نرمی سے نکھارا جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سفر کے آخر میں یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی گہری سوچ پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہمارے آج کے شور و غل والے کلاس رومز اور اوپن پلان آفیسز ہماری آنے والی نسل کے خاموش اور تخلیقی ذہنوں کو دبا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہم سب کو اور ہمارے معاشرے کو نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ڈینڈی لائنز کے ساتھ ساتھ آرکڈز بھی اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ کھل سکیں۔ اس تجزیے نے یقیناً انٹروورٹس کی پرسکون طاقت کے حوالے سے ہمارے سوچنے کا زاویہ تبدیل کیا ہوگا۔